الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه السلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. میرے عزیز محترم مسلمانوں، میرے بھائیوں اور بہنوں اور میری مائیں، اللہ جل شانہ نے جب تخلیق آدم فرمایا، آدم علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے بنایا، بہت سی باتیں ہیں اس میں. کس مٹی سے بنایا؟ اللہ جل شانہ نے مٹی منگوائی، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. پھر حوا علیہ السلام کے جسم مبارک آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا، بائیں پسلی سے. یا اور جو اس میں روایات موجود ہے کہ نہیں، اللہ جل شانہ نے اس کے لیے مستقل مٹی منگوائی. اور ایک قول یہ بھی ہے کہ آدم علیہ السلام کے لیے جو مٹی منگوائی تھی، اس سے جو مٹی بچ گئی تھی اس سے حوا علیہ السلام کی تخلیق کی. لیکن خیر، یہ علماء کی باتیں ہیں، اور جو بھی حق بات ہے وہ موجود ہے. میرا مقصدی بیان اور میرا مقصدی بات یہ ہے، میرا جو موضوع ہے کہ اللہ جل شانہ نے آدم علیہ السلام سے ابتدا فرمائی اور حوا علیہ السلام آدم علیہ السلام کے جسم مبارک سے بنائی. یہ اللہ جل شانہ کی حکمت یہ تھی کہ اللہ جل شانہ دکھانا چاہتا تھا کہ اے آدم، آپ دنیا میں جاؤ گے، دنیا کا سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا کہ مسلمان کے انسان کے جسم سے انسان پیدا ہوگا اور جانور کے جسم سے جانور پیدا ہوگا. جب اللہ جل شانہ نے اس میاں بیوی کا رشتہ بنایا تو اللہ جل شانہ نے قرآن عظیم الشان میں صاف فرمایا کہ یہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم اس کے لیے لباس ہو. میرے اور اس جسم کے درمیان، میرے اور اس لباس کے اور میرے جسم کے درمیان کوئی حائل نہیں، اس کے درمیان میں کوئی حائل مانتا نہیں اور اس کے درمیان میں کوئی حائل لاتا نہیں. تو اسی طرح اللہ جل شانہ نے اس میاں بیوی کا رشتہ بھی اس لباس کی طرح بنایا کہ ان دونوں کے درمیان تیسرا کوئی نہ آئے، اس کا رشتہ خراب نہ کرے، یہ اپنے مابین محبت اور اتفاق اور الفت کے ساتھ اپنی زندگی گزارے. تو اسی طرح اللہ جل شانہ نے میاں بیوی کا رشتہ بہت محبت سے بنایا، بہت خوبصورت انداز سے بنایا، بہت خوبصورت طریقے کے ساتھ بنایا. اور اللہ جل شانہ نے اس سرزمین پر اللہ جل شانہ نے میاں بیوی کا رشتہ بہترین رشتہ قرار دے دیا کہ یہ دونوں بہت بہترین رشتے ہیں. اب میرے عزیز مسلمانوں، اب آتے ہیں اپنی اصل مقصد کے ساتھ. میرا مقصد یہ تھا کہ آج کل آپ دیکھ لے کہ گھروں میں کیا حال چل رہی ہے میاں بیوی کے درمیان، اور لڑکے کے ماں باپ موجود ہو، بھائی بہن یا اس کے بھائی کی بیوی وہ موجود ہو، ایک گھر میں رہ رہے ہو، جوائنٹ فیملی ہے، تو بہت سے مسائل اس میں آتے ہیں. اگر آپ لوگ اس معاشرے پر غور کریں کہ ہمارا معاشرہ کدھر جا رہا ہے اور کس طرف اور کس چیز کا رخ اس معاشرے نے اختیار کر لیا، اس معاشرے میں ہم سب رہتے ہیں، ہم نے اپنا منہ کس طرف موڑا ہے؟ دین سے ہٹ کر دنیا کی طرف اور لالچ کی طرف اور بغض اور حسد اور کینہ کی طرف. ایک گھر میں جب افراد رہ رہے ہیں تو
تو ایک دوسرے کے ساتھ بغض، کینہ اور حسد اور لالچ اس کے اندر موجود ہے۔ تو ایک روایت میں نے سنی ہے ایک عالم سے، میں نے خود کتاب میں نہیں دیکھی، وہ بتا رہا تھا کہ فرعون اپنے گھر میں بیٹھا تھا اور شیطان آ کر اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، تو فرعون نے اندر سے آواز دی، من وراء الباب، دروازے کے پیچھے کون ہے؟ تو شیطان نے جواب دیا کہ لعنت ہو تم پر، دعویٰ خدائی کا کرتے ہو، انا ربکم الاعلی، اور یہ بھی معلوم نہیں کہ دروازے کے پیچھے کون ہے۔ تو فرعون سمجھ گیا کہ یہ شیطان ہو سکتا ہے اور کوئی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ غلط آدمی کو پہچانتا ہے اور نیک آدمی کو پہچانتا ہے، تو اسی لیے غلط کے پاس آئے گا، نیک کے پاس آئے گا، گناہگار کے پاس آئے گا، یہ اس کی فطرت بن چکی ہے۔ تو فرعون شیطان کے پاس بیٹھ گیا اور کہا کہ آپ مجھے سچ بتاؤ، آپ کو بھی پتا ہے اور مجھ کو بھی پتا ہے کہ اس سرزمین پر ہمارے دونوں کے سوا اور کوئی ہے جو ہم سے بھی زیادہ اللہ کو ناپسند ہے، ہم سے بھی زیادہ۔ آپ کو پتا ہے کہ ہم دونوں بہت رذیل اور منحوس شخصیات ہیں، تو ہمارے سے بھی اوپر اور کوئی بڑا گناہگار جو اللہ کی دربار میں بہت جرمدار ہو اور کوئی ہے؟ شیطان نے کہا کہ ہاں ہے، میرے اور تمہارے سوا بھی اور بھی ہے۔ تو فرعون نے کہا کہ وہ کون ہے؟ شیطان نے کہا وہ انسان جو دوسرے انسان کے ساتھ بغض رکھتا ہے، اس کے ساتھ حسد رکھتا ہے، اس کے ساتھ کینہ رکھتا ہے اور اس کے ساتھ لالچ کا معاملہ کرتا ہے، اس کا حق مارتا ہے، تو اس کے ساتھ بغض رکھتا ہے، بغض۔ تو آج کل ہمارے معاشرے میں دیکھو، اگر ماں باپ اپنے بیٹے کے لیے بیوی لائے تو جب اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کرو، نبی علیہ السلام نے فرمایا انزلوا منازلہم، ہر انسان کو اس کا مرتبہ دو، اس کے حیثیت کے مطابق اس کو مرتبہ دو۔ آپ نے اپنے بیٹے کے لیے بیوی لائی تو پھر یہ آپ کے بیٹے کے اوپر یہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کا خیال بھی رکھے، اور یہ حق بھی بنتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کا بھی خیال رکھے، نہ اس کی حق میں کوتاہی کرے اور نہ ماں باپ کی حق میں کوتاہی کرے۔ لیکن آج کل معاملہ اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ اگر بیٹے کے پاس بہت سا مال موجود ہو، اس کا اکاؤنٹ پیسوں سے بھرا ہو، اس کے پاس گاڑی موجود ہو، اور جب گھر والے اس کو آواز دے تو کسی اور چیز کے لیے بھی آواز دے تو اس کے ساتھ بھی وہ پیسے دے، تو اس بیٹے کی اگلے اور سارے پچھلے گناہ سب معاف۔ اور جس بیٹے کو اللہ نے نہیں دی وہ گناہگار ہے، اگر وہ اچھا بھی ہے وہ گناہگار ہے۔ تو میرے ان ماں باپ سے بھی یہ درخواست ہے اور یہ اپیل ہے، آپ اس چڑھائی پر نہ بیٹھو کہ بس ہم ماں باپ ہیں، ہمارا حق زیادہ ہے۔ اس حق میں آپ کی بیٹے کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ اگر وہ آپ کا حق ادا کر رہا ہے اور اپنی بیوی کا ادا کر رہا ہے اور اس پر آپ خفا ہوتے ہو تو اس حق پر اس کی کوئی پکڑ بھی نہیں، کوئی پکڑ نہیں۔ پکڑ اس کی تب ہوگی جب وہ صرف بیوی کا حق پورا کرے اور آپ کا حق پورا نہ کرے۔ اور آج کل ہمارے معاشرے میں یہ رواج بن چکا ہے، ہمارے پختون بھائی بہن اتنی جہالت اس کے اندر بری پڑی ہے، اتنی جہالت کہ اس بنی اسرائیل کی طور طریقے اب بھی ہمارے اندر موجود ہے، اب بھی موجود ہے۔ اتنی سی بات پر اس انسان کو اتنا گرا دیتے ہیں اور اس کو اتنا ذلیل و خوار کر دیتے ہیں کہ وہ خود سوچتا ہے کہ یار یہ آخر ہو کیا رہا ہے، آخر بات کیا ہے۔ نہ اس سے کوئی بات کرتا ہے، نہ اس کو کوئی آواز دیتا ہے۔ یار آپ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ جل شانہ نرم مزاج اور نرم خوئی والا ہے، اور اللہ جل شانہ نرمی کو پسند کرتا ہے۔ خدا کی قسم، میں خدا کی گھر میں کھڑا ہوں، میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر آج دنیا میں آپ انسان کے ساتھ اتنی سختی کرتے ہو، خدا کی قسم خدا بھی تمہارے ساتھ قیامت کے دن اتنی سختی کرے گا کہ آپ مجبور ہو جاؤ گے اور آپ پچھتاؤ گے اس دنیا پر۔ اگر آپ پچھتا نہ بچ گئے تو آ کر مجھے بتا دینا، خدا کی قسم آپ پچھتاؤ گے، کیونکہ خدا نے اپنا محبت اپنے بندوں کے ساتھ جڑا ہوا رکھا ہے۔
اگر میرے بندے کے ساتھ کوئی محبت کرتا ہے تو میں بھی اس کے ساتھ کرتا ہوں، اگر میرے بندے سے کوئی نفرت کرتا ہے تو میں بھی اس سے نفرت کرتا ہوں۔ خدا کی قسم، آپ کل رات کو میں ایک بندے کے ساتھ بیٹھا تھا، میں ہر بات پر قسم کھا رہا تھا، وہ مجھ سے بڑا تھا، بزرگ تھا، سفید داڑھی تھی اس کی، بہت معزز انسان ہے، میں اس کے ساتھ بیٹھا تھا، کچھ مشورہ کر رہا تھا، تو میں نے ایک بات پر قسم کھائی، تو اس نے میری بات کو کاٹ دی اور مجھ سے کہا کہ مولانا صاحب قسم نہ کھائے۔ وہ عام آدمی تھا، عام آدمی، کہ مولانا صاحب قسم نہ کھائے۔ تو میں نے اس کی بات پر اپنا بات بٹھا کر میں نے اس سے کہا کہ حاجی صاحب میں پھر قسم کھا رہا ہوں، خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہے۔ وہ مجھ سے کچھ بات پوچھ رہا تھا کہ اس نے مجھے بتایا کہ سچ سچ بتاؤ اگر یہ بات اس طرح ہے یا نہیں۔ تو میں اس گھر، خدا کی گھر میں کھڑا ہوں، آپ میری باتوں کو سن رہے ہیں، میں ہر بات پر قسم کھا رہا ہوں۔ یہ قسم اس وجہ سے کھا رہا ہوں کہ یہ بات حق اور سچ ہے، اس میں مضبوطی ہے، اور خدا کے گھر میں بھی کھڑا ہوں۔ یار آپ لوگ خدا کے بندوں کے ساتھ یہ کس طرح سلوک کر رہے ہو؟ آخر آپ لوگ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو؟ آپ چیز کیا ہو؟ آپ کی حیثیت کیا ہے خدا کے دربار میں؟ مجھے یہ تو بتاؤ نا، آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ پر ایک زکام آ جائے تو آپ اپنی ناک کو نہیں سنبھال سکتے، آپ کا پیٹ خراب ہو جائے تو آپ باتھ روم سے ہٹ نہیں سکتے۔ آپ کی حیثیت کیا ہے؟ اپنے آپ کو اندر سے کھولو، اپنے آپ کو اندر سے دیکھو۔ گندگی کا ایک ڈیر ہو تم، گندگی کا ایک پڑاؤ ہو تم، اور گندگی کا ایک کندھا ہو تم، ایک گڑھا ہو تم گندگی کا، اور تم خدا کے بندوں کے ساتھ اتنی ذرہ سی بات پر اس طرح سلوک کر رہے ہو۔ آپ نے اپنے بیٹے کے لیے بیوی لائی تو پھر آپ کا اخلاق یہ ہے کہ اس کے ساتھ زندگی گزارو، اس کی زندگی اس حد تک نہ لاؤ کہ وہ خودکشی کرنے پر مجبور ہو جائے کہ یار اس طرف بیوی ہے، اس طرف ماں باپ ہے، خدا کی قسم یار میں یہ کس چیز میں گرفتار ہو گیا؟ ماں باپ کی طرف جانا ہو، بیوی خفا ہو رہی ہے، بیوی کی طرف جانا ہو، ماں باپ خفا ہو رہے، تو یار میں اس ماں باپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کس لیے اس کو یہ بیوی دلائی ہے؟ یہ اس کا حق تھا، آپ نے بیوی دلائی، خوشی خوشی سے اس کو بتاؤ، اس کو اپنی بیوی کے ساتھ بٹھاؤ، اس کو کہو کہ بیٹا ہمارا حق تھا، ہم نے بیوی لا دی، اب آپ جانے، آپ کا کام جانے، نہ ہم خفا ہوتے نہ ہم ناراض ہوتے، اس کے لیے جو آپ کی مرضی کرے وہ سب کچھ لاؤ، جدھر چاہے اس کو گھماؤ، جب یہ آپ کی بیوی ہے آپ کو کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ نہیں، ہمارے بس اس پختون معاشرے میں اور اس گھروں میں یہ جہالت بری پڑی ہے، نہیں ادھر ہمارا حکم کیوں نہیں چلتا، ادھر ہمارا یہ کیوں نہیں چلتا، ادھر ہمارا وہ کیوں نہیں چلتا۔ یار خدا کے بندے، ہر انسان کا حق جانو، یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے۔ ہم خود کئی دفعہ گھروں کے معاملے میں جا چکے ہیں، جرگے میں صلح کرنے میں۔ میں پھر قسم کھا رہا ہوں، خدا کی قسم، ایک خدا کی گھر میں کھڑا ہوں، ہم ایک بھائی کے پاس چلے گئے تھے، ہم 4-5 علماء تھے، اس میں عام آدمی کوئی بھی نہیں تھا، 5 علماء تھے، 4 میرے اساتذہ اور تھے، ایک میں تھا۔ تو ہم اس بھائی کے پاس بیٹھے تھے اور ہم نے اتنی منتیں کی، اتنی منتیں اور اتنی حدیثیں اور اتنے آیات کہ میں تو اس 5 علماء میں تو چھوٹا تھا، مجھ سے وہ 4 علماء بڑے تھے، میرے اساتذہ بھی تھے۔ اس نے مجھے بھی موقع دیا کہ مولانا صاحب آپ بھی کچھ بتاؤ اس کو یار۔ میں نے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر سا وہ واقعہ وہ سنایا کہ جس نے، وہ آخری صحابی تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے شہید کیا تھا، اور وہ ایمان لانا چاہتا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، ایمان لایا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا، پھر یہ سارا واقعہ بتایا کہ میں نے آپ کے چچا کے ساتھ یہ کیا، وہ کیا، اس کی آنکھیں نکالی، اس کے ہونٹ کاٹ دیے، یہ کر دیا، وہ کر دیا، اتنا دردناک انجام اس کے ساتھ کیا کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کو یہ واقعہ معلوم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے دشمن بیٹھا ہے،
لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف اتنا بتا دیا کہ اے وحشی چلو معاف کر دیا، لیکن میں آپ کے ساتھ سامنے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں، بس کوشش کرے کہ میرے سامنے نہ آئے، کوشش کرے، کیونکہ جب میں آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنا چچا یاد آتا ہے۔ بس اتنا کہہ دیا۔ بس آج کل لوگوں کو حدیثیں سناؤ، قرآن سناؤ، دین بتاؤ، بزرگوں کے واقعات بتاؤ، پتہ نہیں کوئی اثر تک نہیں کرتا، کچھ اثر بھی نہیں کرتا۔ یہ سمجھتا ہی نہیں کہ یہ مجھے کیا بک بک کر رہا ہے، یہ مجھے کیا بکواس کر رہا ہے۔ ہر انسان نے اتنا وہ اپنا خوی اور مزاج اتنی حد تک پہنچا دی کہ نہیں، جو شخص بھی سامنے نہیں، آپ میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہو، جاؤ۔ تو ہم انجام دیکھتے ہیں نا، انجام ہم نے بھی دیکھ لیا۔ جب وہ بھائی پھر اٹھتا ہے اور دوسرے بھائی کا منہ توڑتا ہے، تو ہم ادھر گھر میں یا مسجد میں یا مدرسے میں بیٹھ کر جب ہمیں کوئی بات بتاتا ہے کہ وہ واقعہ تو اس طرح ہوتا، ہم بتاتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہو گیا، بالکل اسی طرح کرنا چاہیے تھا۔ یہ نہیں مانتا تو پھر اسی طرح کرنا چاہیے۔ تو پھر جنگ جھگڑے، دشمنی، پستول، بندوق، سب کچھ، مائیں بہنیں، بیوی، اس کی عزتیں لٹ جاتی ہے، وہ بے عزت ہو جاتے ہیں گھروں میں، باہر حجروں میں، اس حد تک کہ زمین پر اتنا جھگڑا کرتے ہیں کہ اپنی ماؤں بہنوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو حجرے میں لا کر جرگوں میں بٹھاتے ہیں۔ یار آپ میں کوئی شرم اور حیا کی بات ہے؟ آپ اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ تو میری ان ماں باپ سے درخواست ہے کہ آپ بڑے ہیں، آپ بزرگ ہیں، آپ اپنے اوپر اتنا سختی برداشت کرو گے، کوئی سختی نہیں کرے گا انشاءاللہ، لیکن اتنا برداشت کرو گے کہ یار یہ بھی ہمارا بیٹا ہے۔ ہمارے اندر، پاکستان تو چھوڑو، یہ دنیا تو چھوڑو، ہمارے زندگی کے اندر دوغلا پالیسی ہے، ہم دو چہروں والے ہیں۔ ساس کی گھر سے یہ بات آتی ہے کہ ہمارا بیٹی کا شوہر بہت اچھا آدمی ہے۔ کیوں اچھا آدمی ہے؟ وہ ہماری بیٹی کا خیال رکھتا ہے، اگر وہ دین کے مطابق اس کا خیال رکھے تو وہ بہت اچھا ہے۔ اور وہی بیٹا اس کے اصلی ماں باپ، اس کی نظر میں وہ بزدل، کمینہ، مسجد میں کھڑا ہو اور میری باتیں میرے منہ پر نہیں آتی، جو کچھ آپ کے ذہن میں آئے وہ سب کچھ اپنی ماں باپ کی نظر میں۔ کیوں؟ وہ اپنی بیوی کا خیال رکھ رہا ہے، وہ اس کو اپنا حق دے رہا ہے۔ یار یہ آپ کیوں مجبور کرتے ہو لوگوں کو کہ وہ آپ کے ساتھ چھوڑے، وہ جائے کدھر اور جگہ جائے، اپنی تنہا زندگی گزارے، نہ بیوی کے ساتھ نکاح، نہ شادی کا خوشی وہ سمجھ چکا ہے، نہ اپنی زندگی کی خوشی کو سمجھ چکا ہے۔ کچھ خوشی اس کے سامنے، جب آپ نے اس کی بیوی اس کو دلائی، 1 مہینہ نہیں گزرتا کہ بس جنگ جھگڑے شروع، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے۔ اور میں ان شوہروں کو بھی بہت بڑا جاہل سمجھ رہا ہوں، اور یہ اس وجہ سے ہمارے معاشرے میں جھگڑے بھی ہوتے ہیں۔ میں اس کو جاہل یہ سمجھ رہا ہوں کہ وہ بیوی کے ساتھ کمرے میں بیٹھا ہے، بیوی اس کو باتیں سناتی اس کے کان بھروا دیتے ہیں، اور جاہل ہے وہ شوہر کہ وہ کمرے سے باہر نکل کر ایک شور مچائے، تم نے یہ کیوں کیا، اس نے وہ کیوں کیا، میری بیوی کو۔ یار جاہل انسان، تھوڑا عقل اپنے اندر لاؤ۔ یہ تو عورتیں ہیں، اس کو اللہ نے آدھا نصف عقل دیا ہے، یہ تو بات کا بتنگڑ بناتی ہے۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، اپنی آنکھوں سے خود معاملہ دیکھا کرو اور حق بات کو سمجھو۔ اگر آپ کے پاس کسی دوسرے کا بات آئے تو کوشش کرو کہ اس دوسرے شخص تک جاؤ اور اس سے پوچھ تاچھ کرو کہ یار آیا واقعی تم نے یہ معاملہ اس طرح کیا ہے۔ اس کو یہ نہ کہو کہ میں جھگڑا کرنے کے لیے نہیں، میں بس پوچھ رہا ہوں، ویسے پوچھ رہا ہوں کہ یہ معاملہ اسی طرح ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ اگر اس نے غلطی کی تو پھر بھی کوشش کرو اس طرح بعد میں نہ ہو جائے۔ اپنے اندر صلح کی بات کرو، اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کرو، اس کو بھی سمجھاؤ، صلح کرو، وہ بھی محبت
کا ابو کا بیٹا ہے، انشاءاللہ وہ بھی راہ راست پر آ جائے گا کہ یار ٹھیک ہے انشاءاللہ بعد میں اس طرح نہیں کروں۔ اگر آپ جاتے ہو غراب اس کے گھر جاتے ہو، اس کا دروازہ اس طرح کھولتے ہو کہ پتہ نہیں کہ 500 کے 1000 کے 1500 سال پہلے دشمنی ہے آپ کے دادا اور پردادا کے ساتھ اس کی کہ کیا معاملہ ہے، وہ نکلو تم نے یہ بات کیوں اس طرح کی، وہ تم نے یہ کیوں کیا، تم پتہ نہیں یار آپ لوگوں میں عقل کب آئے گی یار، آپ لوگ سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ خدا کی قسم آپ میری باتوں کو دیکھو، مجھ سے باتیں نہیں ہو رہی، میں کہیں اور جا رہا ہوں، کہیں اور جا رہا ہوں، کہیں اور جا رہا ہوں، ایک بات ادھر سے، ایک بات ادھر سے، ایک بات ادھر سے، وہ بیان وہ موضوع بالکل بھول گیا۔ اس بیان کے درمیان سارا معاشرہ ہماری زندگیاں سب میرے سامنے، ادھر میرے سامنے کھڑی ہے کہ یہ کیا کیا ہو رہا ہے۔ اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کرو، اللہ کی دین کو پہچانو، اللہ کی دین پر عمل کرو، اللہ جل شانہ آپ کے ساتھ مدد کرے گا۔ خدا کی قسم دین پر عمل کرو، خدا آپ کے ساتھ مدد کرے گا۔ اور اب اللہ کے بندوں کے ساتھ رحم کا معاملہ اور اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ، خدا بھی قیامت کے دن آپ کے ساتھ نرمی کا اور رحم کا معاملہ کرے گا، ورنہ خدا بھی آپ کے ساتھ سختی کرے گا، پھر آپ پچھتاؤ گے اپنی زندگی پر کہ خدا ہمیں واپس بھیج دو، ہم ایک ایک سے معافی مانگ کر آئے، ہم ایک ایک کو اپنے گود میں بٹھائے، اپنے سینے کے قریب لائے، لیکن خدا کہے گا کہ نہیں میرے بندے، بس اب وقت گزر چکی ہے، اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ جل شانہ اس ٹوٹے پھوٹے باتوں پر پتہ نہیں مجھے بھی سمجھ آیا، آپ لوگوں کی بھی سمجھ آئے گی یا نہیں، خدا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ میرا پورا یقین ہے کہ میری اس باتوں سے آپ اندازہ لگا چکے ہو کہ ہمارے معاشرے میں کیا کیا ہو رہا ہے اور میرا مقصد کیا ہے، میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں۔ کچھ باتیں میں اس کیمرے کے ذریعے اپنے منہ پر نہیں لا سکتا، وہ اندر کی باتیں ہیں، لیکن ہمارا دل بھی اتنا بڑا پڑا ہے، تو خدا کے بندوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو، خدا بھی آپ کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔